السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله واما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ ویسعون فی الارض فسادا۔ وقال اللہ عز وجل وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ عزیز بھائیو ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا انسان کی رہنمائی کے عمل کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام تک اللہ رب العزت نے اس طویل عرصہ میں، اس مدت میں انسانوں کی رہنمائی کا اہتمام فرمایا، اور آخر میں قرآن مجید ایک بہت بڑی تربیت کی کتاب، رہنمائی کی کتاب ہدن، اس کا تعارف ہی رکھا بقرہ کی پہلی آیت میں۔ یہ رہنمائی ہے، یہ خالی برکت کی، تقدس کی کتاب نہیں ہے، مرنے پر مردے بلٹی کرنے کی قرآن خوانی کی کتاب نہیں ہے، یہ رہنمائی کی کتاب ہے۔ اب رہنمائی میں میرے رب نے شرک اور کفر کو رد کیا، توحید کا اس بات کیا، فساد فی الارض کا رد کیا، امن و سلامتی کا اس بات کیا۔ بہت بڑا موضوع ہے قرآن مجید میں امن و سلامتی کا قیام اور فساد فی الارض کا رد۔ فساد سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی دو پڑوسی یا دو آدمی یا دو میٹس اپنے کسی بشری تقاضے پر الجھ پڑیں۔ فساد کے بہت وسیع ڈائمینشنز ہیں جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان کی۔ یہ ایک پوری اسٹریٹجی ہے، جنگ کی حکمت عملی ہے۔
بسا اوقات تاریخ شاہد ہے، آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے دشمن جب اپنے فوجوں کے ساتھ جنگوں میں ہار جائیں تو وہ اپنی پروکسیز کے ساتھ، بی ٹیم کے ساتھ فسادیوں کے ٹولے کھڑے کر کے عصبیتوں کو جگا کر، نفرتوں کو ابھار کر، ناجائز بے بنیاد مطالبات کو بنیاد بنا کر ملکوں کے امن، سلامتی، اتحاد، استحکام، اس کو پارا پارا کرتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اشارہ یہودیوں کی طرف ہے، اور یہودیوں کے ٹوڈی، بی ٹیم یہودیوں کی، عیسائی جو ہمیشہ ان کے نوکر رہے اور ان کے مقاصد کے لیے استعمال ہوئے، ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہ نے، کلما اوقدوا نارا للحرب، جب بھی ان کافروں نے، یہود و نصارہ نے، مجوس نے، مشرکین نے، کفار کی تمام نسلیں، جب بھی انہوں نے جنگ بھڑکائی، جنگ کے شعلے بھڑکائے، اللہ نے اس کو بجھایا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور اسٹریٹجی ان کی یہ ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد مسلمانوں کے ملکوں میں فساد پھیلنے سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس پر کتنی ہی آیات اتاری، پر ہم قرآن مجید کو کہاں پڑھتے ہیں؟ ہم تو قرآن مجید کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ ہم سے میری مراد یہ مسجدیں نہیں ہیں جو میرے بھائیوں نے، میری بہنوں نے چندے دے دے کے بنائی ہیں، ہم سے میری مراد ہمارے نمائندہ ادارے ہیں، تعلیم کے، صحافت کے، سیاست کے، قانون کے، یہ نمائندہ ادارے کہلاتے ہیں ملک کے۔ اللہ کی قسم، آپ مجھ عاجز کی بات پر نہ جائیے، آپ خود جا کے فیلڈ میں اسٹڈی کیجئے، ڈیٹا جمع کیجئے، کوئی نمائندہ ادارہ آپ کو قرآن مجید کی طرف پلٹتا دکھائی دیتا ہے؟ آپ جا کے دیکھ لیں۔ فلسفے بڑے بگاڑتے ہیں ہم، چھوٹے لوگ بھی، بڑے لوگ بھی، مایوسی کے خلاف بات کرو جی، پر امید رہو جی، تسلیاں دیتے ہیں۔ او بھائی یاد رکھو، تسلیاں، پر امید رہنا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں منع کیا ہے کہ ہم مایوس نہ ہوں، لیکن اس کے ساتھ حکم دیا ہے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی طرف لوٹنا۔ یہ حکم دو اکٹھے ہیں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، یہ دونوں آیتیں اوپر نیچے ایک ہی صفحے میں ہیں۔ مایوس نہیں ہونا مگر عمل کرنا، متقی بننا، اللہ کی طرف پلٹنا۔ ہم تو اللہ کی طرف نہیں پلٹتے، ہم تو جب جاتے ہیں فتنوں کی ماں کی گود میں جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم دیکھ لو، ہماری کتنی پارٹیاں ہیں، پاکستان میں کبھی جمع نہیں ہوں گی، انگلستان میں جمع ہوں گی۔ جتنی ہماری پارٹیاں، سٹیک ہولڈرز، جن کو آپ یا جن کو دعویٰ ہے کہ وہ سٹیک ہولڈر ہیں، وہ اللہ پر، رسول اللہ پر، قرآن مجید، کتاب اللہ پر، شرع اللہ پر کبھی جمع نہیں ہوں گے، کفر پر جمع ہوں گے۔
کوئی کسی بہانے سے، کوئی کسی بہانے سے پہنچے گے وہیں کافر کی گود میں. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ انیبو الی ربکم. فتنہ ہے، فساد ہے، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اللہ کی طرف پلٹو. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اللہ کی ماننے لگو. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، غالباً 7واں پارہ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. فرمایا مگر وہ لوگ تابو، جنہوں نے توبہ کر لی. یا اللہ ہمارے گناہ ہیں. توبہ بھی عجیب چیز ہے. یاد رکھو توبہ تب تک نہیں ہوتی جب تک بندہ اندر سے اپنے دل سے یہ اعتراف نہ کرے، یہ اقرار نہ کرے کہ میں گناہ گار ہوں. ورنہ توبہ کیسی؟ آپ سوچ لیجئے توبہ انسان کب کرتا ہے؟ جب وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے. ہمارا تو گناہ ہی کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں ہماری پارٹی صاف ستھری ہے، دوسری پارٹی مجرم ہے. دوسری پارٹی کہتی ہے تیسری مجرم ہے. تیسری کہتی ہے اسٹیبلشمنٹ مجرم ہے. اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے عوام سارے ہی مجرم ہیں. توبہ کوئی بھی نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اصلاح کا 4 رکنی 4 نکاتی ایجنڈا دیا ہے، پیکج. فرمایا بچت کیسے ہوگی؟ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، وہ لوگ جو توبہ کریں، وَأَصْلَحُوا، پھر اصلاح کریں. گناہ سے توبہ ہو گئی، آگے اصلاح کا عمل شروع ہو گیا. میں اپنی چوری روکوں، حکومت اپنے ٹیکسوں کے ظلم روکے، عوام اپنی ملاوٹ اور جھوٹ تجارت میں روکے، مسلمان بینکوں کے سود سے اپنے آپ کو روکیں، کافروں کے قرضوں سے روکیں، نسل پرستی سے، لسان پرستی سے، صوبہ پرستی سے بچیں، مضبوط مرکز کی طرف آئیں، وحدت امت کی طرف آئیں. اصلحو. لوگ مجھے کہا کرتے ہیں اکثر و بیشتر، کوئی ایس ایم ایس کرتے ہیں، کوئی مل کے ڈانٹتے ہیں، آپ جھگڑا کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں چلو مجھے بات کرنا نہیں آتی، آپ بتلاؤ آپ توبہ کرتے ہیں؟ کیونکہ اصلاح توبہ کے بعد ہے، اور اصلاح کے بغیر معاشرہ نہیں ہے. اصلاح کے بغیر ملک کا قیام نہیں ہے. بڑی دیانتداری سے سوچنے کی دعوت دیتا ہوں اللہ کی قسم. کیا بنا اصلاح کے قوم میں کھڑی رہ سکتی ہیں؟ کیا بنا اصلاح کے ملک سروائیو کر سکتے ہیں؟ کیا عالم اسلام بنا اصلاح کے اپنے آپ کو قائم رکھ سکتا ہے؟ سوچئے. اسلام آباد سوچ، ریاض تم بھی سوچو، مملکہ عربیہ سعودیہ تم مسلمانوں کے بڑے ذمہ دار ہو. زوال کے راستے سے واپسی کیسے ہو؟ یا امت العرب، یہ تیل کے سمندروں پر عیش میں مست عرب، ریت پھانکنے والے ملکوں کو اللہ نے دولت کے انبار دیے. کیوں؟ کیا کردار ہونا چاہیے امت اسلام کی مدافعت میں، اصلاح میں؟ ٹھیک ہے کہ ہمارے پیارے نبی کل دنیا کے رسول ہیں،
لیکن ان کا خاصہ تو عرب ہیں، ان کی وہی زبان ہے جس میں اللہ کا قرآن ہے. جواب دہی تو ہونی ہے. کیا آج اس امت کا، اس کھوئی ہوئی اغوا شدہ امت کا کوئی قائد، اللہ کی قسم جس طرح بردہ فروش کسی میلے سے بچے چوری کر لیتا ہے، اغوا کرتا ہے، اس طرح یہ امت اغوا شدہ ہے. اس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ اس کا قائد ہے. ڈیڑھ ارب سے زیادہ مسلمان کافروں کی چیرہ دستیوں کے لیے پھینک دیے گئے. آپ دیکھ لو، آپ دنیا میں کسی ایک عیسائی ملک کو چھیڑ کے دیکھو، کسی ایک عیسائی ملک کے ساتھ اپنے ملک کے اندر ان کے قونصل خانے کے کسی آدمی کو چھیڑ کے دیکھو، بھیڑوں کے چھتے کی طرح سارے عیسائی اور یہودی اکٹھے ہوں گے. اللہ کی قسم مسلمانوں کے ملکوں کے ملک ادھیڑ دو، مسلمانوں کا کوئی باپ، کوئی وارث، کوئی والی نہیں ہے. نہ ان کا کوئی نظام ہے کسی ایک ملک کا. لے دے کہ ایک پاکستان 70-78 برس پہلے جب عالم اسلام کے سارے ملک کولونائز کر لیے گئے تھے، جب عالم اسلام کے سارے ملک مقبوضاتی استعماری قبضے میں چلے گئے تھے، تو اللہ نے ایک ملک دے دیا تھا پاکستان. آج اس کو بھوکے بھیڑیوں کی طرح کافر اور کافروں کے اصلی ایجنٹ مسلمانوں کے منافق اس ملک کو توڑنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے جڑ گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافروں کی اسٹریٹجی بتلائی. اللہ کی قسم میرے بھائی طالب علم اور میرے بیٹے، آپ جا کے قرآن کو پڑھیں. جتنا جہاد پر قرآن کا فوکس ہے، اس سے زیادہ فساد پر قرآن کا فوکس ہے. کیونکہ فساد ملکوں کو ڈھا دیتا ہے. عراق غائب ہے، سنی عراق موجود نہیں ہے. اس کے ٹکڑے کیے گئے. اہل السنہ کا عراق حضرت سعد بن ابی وقاص کا پایہ تخت، عروس البلاد، کہوارہ علم ہنر، عراق فساد نے توڑا. شام لبنان فساد نے توڑا. مراکش و الجزائر، لیبیا، فرانس نے توڑا. اور اب ساری وہ توڑنے والی قوتیں، ساری قوتیں، انگلستان، امریکہ، فرانس، ہندوستان، اسرائیل، پاکستان کو توڑنے کے درپے ہیں. اور اسٹریٹجی وہی ہے، فساد پھیلاؤ، فسادیوں کو خریدو، فسادیوں کو پیدا کرو، ویزے دے دے کے فسادیوں کو کھڑا کرو. اور اللہ تعالیٰ نے کتنا قرآن مجید میں ہمیں سمجھایا. یا ایھا الذین آمنو، اے مومنوں، او مسلمانوں، حنفیو، حنبلیو، سلفیو،
اگر تم کافروں کی ماننے لگ گئے، کافروں کی ماننے لگ گئے، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اللہ کی قسم آج ہمارا نہ فضل الرحمان کوئی کام دے پا رہا ہے، نہ ہمارا تقی الدین کوئی کام دے پا رہا ہے، ہمارا کوئی عالم دین، کوئی مسجد، کوئی مرکز، کوئی فرقہ آج مسلمانوں کے کام نہیں آ رہا۔ آپ دیکھ لو، ویسے مدرسے ریاستیں ہیں، یہ امامت اور یہ خطبے گدیاں ہیں، مگر اتنے مولوی، اتنی مسجدیں، اتنی گدیوں کے باوجود اتحاد امت کا نعرہ اللہ کی قسم نہیں لگایا جا رہا، مسلمانوں کو جمع نہیں کیا جا رہا۔ قوم پرستوں کو نہیں جھنجھوڑا جا رہا، اداروں کو آپس میں نہیں گانٹھا جا رہا، بلکہ پھاڑا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، ہتھیار تو دو ہی ہوتے ہیں، یا عوام کی تربیت ہو اسلام کے طریقے سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر فرض کیا تھا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ کتنے مدارس ہوں گے جو اپنے بچوں کو اتحاد امت پر، قومی وحدت پر، ایک اکائی پر، ایک دوسرے سے جڑنے پر بچوں کی تربیت کرتے۔ میں واللہ دیکھتا ہوں، کبھی وہ بلا لیں دیگر فرقہ والے تو جاتا ہوں، نہ بلائے تب بھی جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ ہر مولوی اپنے اپنے امتیازی مسئلوں کی گردان کرتا ہے، اجتماعی اتحاد کی بات نہیں کرتے۔ حالانکہ بلوچستان کے عوام زیادہ تر مذہبی ہیں، کے پی کے عوام زیادہ تر مذہبی ہیں، آپ کو جگہ جگہ مسجد نظر آئے گی، مگر سارے مضبوط مرکز کے، ایک ملک کے ایک اکائی کے خلاف ہیں۔ ہمیں علیحدہ کرو، ہمیں علیحدہ کرو۔ اور بہت قسم اللہ کی مجھے صدمہ ہوتا ہے اور غم سیاستدان پر اور قانون دان پر۔ یہ سیاست و قانون کے لوگ یہی بولتے ہیں شرع اللہ پر، اسلامی قانون نہیں چاہیے، وہ بڑا سخت ہے، شرع اللہ نہیں چاہیے، مینڈیٹ چاہیے، عوام کا مینڈیٹ، ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا ہے۔ اور جب مینڈیٹ لے لیتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن کو تو پہلے ہی توڑ دیا ہم نے، آئین کو توڑو، اس کی موم کی ناک مروڑو۔ اب آپ دیکھ لیں ہم کہاں کھڑے ہیں، 8ویں ترمیم سے 18ویں ترمیم تک کا سفر۔ مجھے ایک صاحب نے ایس ایم ایس کیا، آپ جمعہ سیاست پر پڑھاتے ہیں، او اللہ کے بندے، عقل کے اندھے، تجھے پتا ہے سیاست کس کو کہتے ہیں؟ اور آئین میں ترمیم کرنا یہ مسئلہ عین اسلامی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، میں نے تمہارے لیے آئین دیا، قانون دیا، قرآن دیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تم نے اس کو چھوڑ کے اپنا آئین بنایا کہ ہر روز تبدیل کرو۔ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ممبر سے یہ بات کیوں کہی جاتی ہے؟ بھائی 18ویں ترمیم میں تم نے صوبے خود مختار، مرکز محدود،
صوبے خود مختار، مرکز مسکین. یہ کیا ٹریک ہے؟ یہ ملک کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کا راستہ ہے. صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری، 18ویں ترمیم. میں اور میری پارٹی، میں 1 بار وزیر اعظم، 2 بار وزیر اعظم، 3 بار وزیر اعظم، 18ویں ترمیم میں 4 بار بھی میں ہی وزیر اعظم. رکاوٹ کیا ہے؟ آئین ہے، بدل دو. چوری پر قطع ید ہے، اسلام میں تبدیل نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں آئین میں 62-63 بدل دو. اتنی کھلی منڈی ہے اللہ کی قسم جرم اور چوری اور ڈکیتی کی پاکستان. آ جاؤ، آ کے رج کے لوٹو، نکل جاؤ انگلستان میں اور فرانس میں اور سوئٹزرلینڈ میں. نہیں منہ کرنا نہ مدینہ کو، نہ مکہ کو، نہ رابطہ عالم اسلامی کو، نہ معتمد عالم اسلامی کو. اور میں نے ہمیشہ کہا، پاکستانیوں، یونائٹڈ نیشن سیاسی شرک ہے. تم اس کو مان بیٹھے ہو، یہ سیاسی مشرک بن رہے ہو. یونائٹڈ نیشن میں یہ چھوٹ ملی ہے کہ تمہارے لیڈر یہاں سے بھاگ کر دبئیوں میں، انگلینڈ میں بیٹھ کر پاکستان کو توڑ، بلوچستان کو توڑ، فوجیں بنا، قتل و غارت کر، امن و امان ختم کر، شناختی کارڈ دیکھ کے قتل کر، جو مرضی کر. تو لندن میں ہے، دبئی میں ہے، پیسے تجھے بمبئی سے ملیں گے، انگلینڈ سے ملیں گے. مجھے ایک صاحب نے سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں سردار کو کیوں قتل کیا تھا؟ میں نے ان کو جواب بھیجا کہ فلانا سردار جو خیبر کے قلعہ میں رہتا تھا، وہ یہودیوں سے، شام کے عیسائیوں سے، یہودیوں سے پیسے لے کر مدینہ منورہ کے بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، ان قبیلوں میں جو یہودی تھے ان پر پیسے بانٹتا تھا. رتبے کا سردار، خود قلعہ بند. شام اور قرب شام کے عیسائی بادشاہوں سے فنڈ منگوا کر خیبر، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ یہودی قبیلے تھے، ان کے نوجوانوں کو پیسے اور ہتھیار دے کر کہتا تھا مدینہ منورہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دو. پہلے تو وہ بڑے گرم جوش تھے، پھر جب میں نے حوالہ جات کے ساتھ ان کو یہ جواب بھیجا کہ قبائل کے اندر پیسے بانٹنے تاکہ مدینہ میں صحابہ کو منافقین سے تنگ کیا جائے، یہ مہاجرین ہیں، یہ یہاں سے نکل جائیں. ابن ابی کیا کہتا تھا؟ کہتا یہ مکہ سے آ کے یثرب میں بسے ہیں، ان کو نکالو تاکہ ہماری قبائلی حکومت چلے. وحدت امت مسلمہ کا قتل ہو. میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھو، ہم اندلس کے زوال کو پڑھا کرتے تھے، وہ تو بہت دور کی بات ہے. ہم نے ہندوستان، مسلم ہندوستان کے زوال کو پڑھا ہے. ہم جس راستے پر چل پڑے ہیں، اللہ کی قسم ہم جس راستے پر چل پڑے ہیں، وہ راستہ
پاکستان کو ٹکڑوں میں بانٹنے کا راستہ ہے، ڈس انٹیگریشن کا راستہ ہے۔ سیاسی پارٹیوں کا نظام کافرانہ سیاست ہے۔ میں ممبر پہ کہتا ہوں، مسلم ملک میں سیاسی پارٹیاں بنا کسی تحقیق اور تفتیش کے، بغیر کسی چیک کے سیاسی پارٹیاں، ان کے لیڈر بکتے رہیں، خریدے جاتے رہیں۔ اللہ کی قسم یہ کافروں کا نظام ہے، تاکہ ملک اسلام کو توڑا جائے۔ اور پاکستان میں یہ نظام ننگا ناچ رہا ہے۔ اللہ کا کوئی نام نہیں ہے، جماعت الام کا کوئی نام نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی نے امت چھوڑی، میں اور تو امتی ہیں، محمد پاک ہمارے رسول ہیں، قرآن و حدیث ہمارا شریعت ہے، ہمارے لیے روڈ میپ ہے۔ ہم نے اس پر چل کر اپنی سیاست کو، اپنی ایجوکیشن کو، بتاؤ ایجوکیشن ہے اللہ کی قسم ملک میں ایجوکیشن؟ تم سمجھتے ہو یہ 15-20 اسلام آباد کی یا لاہور کی یونیورسٹیاں ایجوکیشن کی ہیں؟ اور یہ آلو چھولے بیچنے والے تاجر ہیں، قسم اللہ کی یہ ایجوکیشن فار سیل ہے، یہ ایجوکیشن نہیں ہے۔ ایجوکیشن میں تعلیم ہوتی ہے، نظریہ ہوتا ہے، ویژن ہوتا ہے، موقف ہوتا ہے، ماضی اور مستقبل کا درس ہوتا ہے۔ ایجوکیشن میں تربیت ہوتی ہے۔ آپ کے پروفیسر تربیت دینے والے ہیں؟ آپ کے پروفیسروں کی تربیت ہوئی ہے؟ یہ آپ کی اسمبلیاں ہیں جن کو ہر وقت اپنی توہین کا پڑا رہتا ہے؟ واللہ میں صاف کہتا ہوں، کوئی اسمبلی جو اس پاکستان میں اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو چلانے کی بات نہیں کرتی، ہضم نہیں کرتی، قسم باللہ میں اس کو اسمبلی تسلیم نہیں کرتا۔ کم بختو، ہم تمہارے بنائے ہوئے قانونوں کو پوچھیں اور تم اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن کو رد کرو۔ آؤ باز آ جاؤ، انیبو الی ربکم واسلموا لہ۔ ساری قوم کو چارہ بنا کے استعمال کرتے ہیں۔ عورتوں کو استعمال کرو، جلوس میں آگے کرو، عورتوں کے نام سے لڑکے آئیں گے، جلسہ رات کو 1:30 بجے ہوگا، عورتیں دن کو 2 بجے آ جائیں گی بن سنور کے، ان کے ساتھ 10-20 ہزار لونڈے لپاڑے آوارہ لوگ آ جائیں گے۔ وہ وہاں پہ تالیوں کی تھال پہ گانے گائیں گے، قوم کی تعمیر نو کریں گے۔ طالب علموں کو ورغلاؤ، مزدوروں کو ورغلاؤ، کسانوں کو ورغلاؤ۔ اللہ کی قسم یاد رکھو، فرانس کے انقلاب کو پڑھ لو، یہ ساری اسٹریٹجی، یہ ٹیکٹکس سب اس زمانے کے ہیں جب یہ ملک اپنے آپ کو انقلابی کہتے ہوئے طبقاتی کشمکش کو اپنے ملکوں میں ڈال کر ملکوں کی سولیڈیرٹی، انٹیگریٹی کو توڑ رہے تھے۔ ہم پاکستان ہیں، ہمیں ساؤتھ ایشیا کو بدلنا ہے، ہمیں سینٹرل ایشیا کو کھڑا کرنا ہے، ہمیں کاشغر تک اسلامی تحریکوں کو چلانا ہے، ہم نے امت کو مجتمع کرنا ہے، ہم نے ٹبروں کی غلامی نہیں کرنی، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، وہ ہمارے ہادی اور رہبر ہیں۔ آؤ عہد وفا کو زندہ کرو، محمد پاک سے عہد وفا، ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر سے عہد وفا،
بر صغیر کے شہداء سے عہد وفا، کشمیر کے شہداء سے عہد وفا. فساد فی الارض کو روکنا ہے، نہیں جائز، نہیں اجازت. قسم باللہ پاکستان میں کسی تنظیم کو، کسی جماعت کو، پاکستان کے اندر کسی مسلمان پر، وہ سول ہو، وہ ادارے ہوں، وہ کوئی بھی ہو، کسے باشد، قتل کرنے کی، حملہ کرنے کی، خودکش کی، دھماکے کرنے کی کوئی اجازت نہیں. یہ حرام ہے، یہ قتل حرام ہے. ہم ایک معاہدے میں بند ہیں، یہ عمرانی معاہدے ہیں صوبوں کے اور ملکوں کے. لا الہ الا اللہ معاہدہ ہے، محمد الرسول اللہ نظام ہے. ہم جواب دیں ہیں اگلی نسلوں کو. ہماری ذمہ داری ہے متحد مضبوط پاکستان قائم رکھنا. اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرو. دین دنیا کا مالک ہے، یاد رکھو، دین اللہ کا، دنیا کا مالک ہے. اس کو ملک دو. اداروں کو دین کے تابع کرو، سیاسی اداروں کو دین کے تابع کرو، تعلیمی پالیسیوں کو دین کے تابع کرو. صحافت بے ایمان کو دین کے تابع کرو. سوشل میڈیا کے گندے بت کی پوجا چھوڑ دو. یہ پلندہ جھوٹ. اللہ کے واسطے میرے خیر خواہ مسلمانوں، پاکستان کے خیر خواہ مسلمانوں، سوشل میڈیا کے مشرک بت کی پوجا چھوڑ دو. ہتھیار صرف ایک بندوق نہیں ہوتی، سوشل میڈیا وار ویپن ہے، پولیٹیکل ٹیکٹکس وار ویپن ہے. یہ پروٹیسٹ کی اندھی کالیں وار ویپن ہے. یہ ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنا، ملک کی امانتوں کو چوری چوری باہر نکالنا، ریڑھ کی ہڈی کا گدا چوری کرنا پاکستان کا یہ وار ویپن ہے. انیبوا الی ربکم واسلموا لہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صاف صاف کہتا ہے. جعل سازی پر امیدیں نہیں چلا کرتی. اللہ کی قسم صحیح نصیحت کیا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف پلٹو. ہم سب نے جرم کیے ہیں، ہم اللہ سے معافی مانگیں اور اپنی اصلاح کریں. الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.